کراچی کے رہائشی لوگ ہیں، یہاں کی سیاسی جماعتوں نے کراچی کا جو حال کر رکھا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن صاحب سے کچھ امید ہے کہ وہ اس کراچی کی بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کراچی والوں کے ساتھ مسائل میں کھڑے ہو کر، بھائی تم جماعت اسلامی کے ہو کیا؟ آپ جماعت اسلامی کے؟ ہاں، پورا جماعت اسلامی کے فضائل پہ پرچہ لکھ دیا آپ نے۔ جماعت اسلامی نے کراچی والوں کے ساتھ مسائل میں کھڑے ہو کر ہمیشہ اپنائیت کا احساس دلایا ہے، چاہے نادرا کا مسئلہ ہو یا کہ الیکٹرک کا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یا پھر بارشوں میں پانی کا۔ اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب کا ترقی یافتہ کراچی بھی ہمارے سامنے، آپ سے درخواست ہے اس پہ تھوڑی سی، میں بھائی سیاسی باتیں نہیں کرتا ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس نے جو خدمت کی اس کو ماننا چاہیے۔ یہ جو 4 کے چورنگی ہے نا، ہم تو چونکہ بہت میرا اس ایریے میں سفر ہوتا ہے، عذاب بنا ہوا تھا ہمارے لیے۔ یہ جو حافظ نعیم صاحب ہیں، یہ تو میں تو مشاہدہ کر رہا ہوں نا، انہوں نے دھرنے دیے وہاں پہ کہ جب تک تمہارا باپ یہ چورنگی نہیں بنائے گا ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ ان کے دھرنوں کی وجہ سے وہ چورنگی بن گئی۔ تو میں کسی دوسری سیاسی تنظیم کی مخالفت نہیں کر رہا، جو کر رہے ہوں گے، لیکن یہ کام ایسا ہے جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ۔ نعمت اللہ صاحب نے کیسا کراچی کو بنا دیا، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال نے اس کی تکمیل بھی کی، ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ تو لیکن اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، میرا خیال ہے کہ باقی ملک کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن کراچی کا تو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم اسی کراچی کے باسی ہیں۔ ہماری زندگی کراچی میں گزری ہے، پہلی کلاس سے لے کے میٹرک تک ہم نے کراچی میں کیا، انٹر ہم نے کراچی میں ایس ایم سائنس کالج میں، مدرسہ ہم نے کراچی میں پڑھا، پوری زندگی ہماری کراچی میں گزر گئی۔ پنجاب ہم جاتے تھے، ہمارے کچھ رشتہ دار تھے، 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے، سیٹل تو ہم یہیں پر ہیں نا۔ لیکن جو کراچی کا حال ہماری جماعتوں نے کیا ہوا ہے، میں ابھی سعودیہ سے جب آیا نا، وہاں گندگی نہیں دیکھی ہم نے۔ 15 دن کے بعد پھر آدمی سے دوبارہ پھر وہی، ابھی تو ہم پہلے تو عادی ہو گئے تھے گٹر کے، ڈھکنوں کے، گندگی کے۔ 15 دن میں صاف ستھرے ماحول میں رہا ہوں۔ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ ادھر گھر پہنچا، گلی میں بلیوں کی پوٹیاں اور بھی چیزوں کی، اب میں نام نہیں لوں گا ان کا، اچھا نہیں ہے، الٹی آ رہی تھی۔ ہماری گلی کا حال دیکھ لو نا، باقی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کراچی کا حال دیکھ لو۔ تو ہمارے جو اب تک جو ہمیں تجربے ہوئے ہیں وہ تو یہ ہوئے ہیں، یہ ہمیں تجربے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے کہ کم از کم کراچی کے لیے جماعت اسلامی کے لوگ بہت آواز الحمدللہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کسی دوسری تنظیم کی مخالفت نہیں کر رہے بھائی، ہمیں جو نظر آیا ہے ہم وہ بتا رہے ہیں نا۔ تو نظر تو یہی آیا، نعمت اللہ کے دور میں کراچی میں بہت کام ہوا ہے، صفائی ستھرائی ہوئی ہے، اور ہم نے 4 کے چورنگی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور بھی بہت ساری جگہیں دیکھی ہیں جہاں کام نہیں ہو رہا تھا، یہ لوگ انہوں نے کام کرایا۔ تو اعتراف تو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں خود جماعت اسلامی کا نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھیں آپ، لیکن جو کام ہے اتنا فرض حق بنتا ہے کہ یار اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو یہ منتنا وہ جو مردہ جانور نہیں پڑا ہوتا، بکری مر جاتی ہے کچرے پہ پڑی، اس میں سے بدبو آتی ہے، آپ نے فرمایا یہ وہ مردار جانور سے جو بدبو پھوٹتی ہے نا، ایسا گندا نعرہ ہے، یہ ایسا گندا نعرہ ہے کہ یہ ہمارا قبیلہ، وہ ہم عربی، وہ فارسی، یہ ہم پٹھان، ہم پنجابی، ہم مہاجر، ہم یہ نعرے انتہائی غلیظ، انتہائی بدبودار ہیں۔ کتنے واضح الفاظ ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، لا فضل لعربی علی عجمی، آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ اس موقع پہ نبی کہہ رہے ہیں جب عرب اپنے جیسا دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی یہ تعلیمات ہیں بھائی، اور ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ یہ گندا بدبودار نعرہ ہے، چھوڑ دو اس نعرے کو۔ اور کراچی میں بھی اس طرح کے نعرے اب لگنا شروع ہو گئے، مہاجر پٹھان اور فلانے پٹھانوں کے ہوٹل بند کرو۔ یہ جو اس طرح کے نعرے لگا رہا ہے نا، وہ کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لیڈر خود بھاگ جاتے ہیں جب فسادات ہوتے ہیں، ان کے پروٹوکول ہوتے ہیں، قوم کو ایک قتل و غارت کی آگ میں جھونک دیتے ہیں۔ کوئی کسی کا ہوٹل نہیں بند کرے گا، پورے ملک میں سب کو، کراچی والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں جا کے کاروبار کریں، کوئٹہ والوں کو اجازت ہے کراچی میں بزنس کریں، سندھ والوں کو اجازت ہے کوئٹہ میں بزنس کریں، کوئٹہ والوں کو اجازت ہے بولو سندھ میں بزنس کریں۔ سب
زمین جو اپنی پراپرٹی خریدے گا رینٹ پر لے گا اس کا حق ہے, اس سے وہ حق چھیننے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. یہ اگر جنگ نہ روکی, حکومت کی ذمہ داری ہے کسی طرح روکے, علماء کی ذمہ داری ہے, علماء پوری کر رہے ہیں الحمدللہ جتنا جو کر سکتے ہیں, اس میں دیندار لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں جو ظالم ہے اس سے انتقام لینے کی اجازت دی ہے شریعت نے. اگر کوئی کسی بھی طرف سے ظلم کر رہا ہے اسپیسیفک, اس سے انتقام لیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی کو قوم پرستی کی بیس پہ ہدف بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے جنت بنائی ہے, اللہ قوم پرستی کی بیس پہ کبھی بھی جنت نہیں دیتا. حدیث میں تو آتا ہے جو قوم پرستی کی بیس پہ مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے, وہ جاہلیت کی موت. جاہلیت میں کیا مر کے لوگ جنت میں جایا کرتے تھے. تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہیں. کلکم من آدم, حدیث میں آتا ہے تم سب کس کی اولاد ہو, آدم کی. وہ آدم من تراب, آدم کس سے تھے, مٹی سے. اور سورہ حجرات میں اللہ نے کیا فرمایا, انا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اے ایمان والو ہم نے تمہیں, اے انسانوں ہم نے تم سب کو ایک انسان آدم سے بنایا ہے, اور ہم نے جو قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہارا انٹروڈکشن ہو. ہر قوم کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, تو اس عادت کی حد تک ٹھیک ہے, اتنا انٹروڈکشن ٹھیک ہے. بھائی یہ پٹھان ہیں بڑے بہادر ہوتے ہیں, بھائی یہ سندھی ہیں بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں, بھائی یہ مہاجر ہیں تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, یا جو بھی لوگوں میں مشہور ہے, یہ پنجاب والے ہیں یہ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں. اس طرح کی یہ انٹروڈکشن بن جاتا ہے جب بھی کسی قوم میں کوئی خوبی ہوتی ہے. اس حد تک قوم کا نام لینا جائز ہے, اس سے آگے بڑھنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے, اس سے آگے بڑھنے کی. اور اگر کسی قوم میں کوئی خامی ہے تو بھائی آپ کی قوم میں بھی کوئی خامی یہ والی نہیں ہے تو دوسری خامی ہے. ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں وہ فلاں قوم میں یہ خامی ہے, فلاں قوم میں یہ خامی ہے, تو بھائی اس میں وہ خامی ہے تو آپ میں وہ نہیں ہے تو دوسری خامی ہے. اس لیے یہ تو اللہ نے اس کی بنیاد ختم کر دی ہے. تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو کبھی بھی بھائی نہ آپ کوئی پٹھان بھائی اس جنگ میں آئیں کہ سندھیوں کو بلا وجہ مارنا شروع کر دیں, بے گناہ سندھیوں کو, نہ سندھی بھائی ہمارے اس نعرے سے متاثر ہوں اور خام خام میں پٹھانوں کے کاروبار بند کرنا شروع کر دیں. نہ 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 نہ, جس نے جتنا ظلم کیا بس اس کو فوکس کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو, اس کو فوکس کیا جائے. اس کے علاوہ اس جنگ کو کہیں بھی بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے. اور اس میں بھی اگر معاف کرنے سے معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اسلام کی ترغیب کس کی دیتا ہے, معاف کر دو. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنا حق پر ہونے کے باوجود معاف کیا, علماء بیان کرتے ہیں بشرطے کہ معاف کرنے میں جنگ ٹھنڈی ہو رہی ہو, تو اضمنت لہ ببیت فی الجنہ, میں اس کے لیے جنت میں گھر کا ضامن ہوں. ہمارے استاذ نے بتایا کہ میں حج پہ جا رہا تھا, ایک سیٹ پہ نا 2 پھڈا ہو گیا, 2 بندوں کا حج پہ جاتے ہوئے. وہ کہیں تھوڑی سی مینجمنٹ میں گڑبڑ ہو گئی ہوگی, یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ونڈو کی طرف بیٹھنا ہے, اس میں کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں, اب ونڈو سیٹ آپ نے لی, آپ وہاں بیٹھنا چاہتے ہو, ایک بندہ کہہ رہے نہیں میری مسز بیٹھے گی وہاں پہ تاکہ پردے کا, اس طرح کا کوئی پھڈا ہو گیا تھا. اب وہ لڑ رہے ہیں پاگلوں کی طرح جہاز میں, جا رہے کہاں ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے استاذ کہتے ہیں ان میں ایک کو عربی آتی تھی, کہتے ہیں میں گیا, میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی سیٹ ہے نا, مانتا ہوں آپ کا نمبر ہے, آپ چھوڑ دو اپنا حق تاکہ لڑائی کیا ہو جائے, ختم. کیوں چھوڑوں میں, کہہ رہے میں نے فوراً حدیث سنائی